مومنین، شب شہادت شب پرسہ و تعزیت ہے۔ اس شب میں مناسب لگتا تو نہیں ہے، لیکن توسل کے عنوان میں ان مرحومین کے نام لے کر التماس کرنا، جو کبھی فرش عزا پر آتے تھے، چوتھے امام کا ماتم کیا کرتے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرش سید سجاد بچھانے والوں کے مرحومین حشمت علی مرحوم، عصمت بیگم مرحومہ اور شاداب آغا، اور ان کے ساتھ ساتھ علامہ سید ابن حسن رضوی جارچوی علی اللہ مقامہ، اور حاضرین کے جملہ مرحومین، خاص طور سے امام سید سجاد کے عشق اور مودت سے وابستگان جتنے لوگ انتقال کر چکے، تمام کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے اسے سید سجاد نے سجدہ کیا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس سید سجاد کے لیے جسے خدا نے اپنی معرفت کا وسیلہ کہہ دیا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بعلی بن الحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأرهما مع وليهما الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، محرم الحرام کی 24 تاریخ 1445 سنہ ہجرت، اور آج عشرہ سجادیہ کی یہ چوتھی مجلس عزا، جس میں شرکت کا ثواب میں اور آپ مل کر حاصل کر رہے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ
کہ پروردگار مجھے پہلے اور آپ سب کو سیرت امام سجاد علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسوہ کامل ہیں آپ، نمونہ عمل ہیں آپ، نہ کہ صرف ایک بیمار امام کے انداز سے بیمار ہیں آپ۔ اور اگر لفظ بیمار کا نسبت امام کے ساتھ پڑھی بھی جائے تو اس یقین کے ساتھ کہ کربلا میں پروردگار عالم نے شریعت کے مسائل کے اعتبار سے ایک مخصوص زمانے کے لیے امام علیہ السلام پر اس لفظ بیمار کے ساتھ نسبت کو قائم کیا۔ پہلی بات تو یاد رکھیے، بیماری اور صحت دونوں پروردگار عالم کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ صحت بھی امتحان ہے اور بیماری بھی امتحان ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ صحت کا امتحان الگ ہے اور بیماری کا امتحان الگ ہے۔ سمجھیے کہ صحت پر خدا شکر صحت چاہتا ہے اور بیماری پر خدا صبر بیماری چاہتا ہے۔ اور یہ خانوادہ ایسا جو شاکر بھی ہے اور صابر بھی ہے، تو حالت صحت میں ہو تب بھی اسوہ حسنہ ہیں اور حالت بیماری میں ہو تب بھی اسوہ حسنہ ہیں۔ تو امام علیہ السلام کی شخصیت اپنے عنوان سے بات کو مربوط کرتے ہوئے ایک کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے جس سے یہ کہہ کے فراموش کر دیا جائے کہ چوتھے امام تو بیمار رہے تھے۔ اس پہلو حیات پر امام نے کیا گفتگو کی ہوگی، یا اس حوالے سے امام کے فرامین کہاں ملیں گے؟ اللہ اکبر! کوئی ایسا موضوع حیات نہیں ہے جو موضوع حیات تو ہو اور امام سجاد کی رہنمائی نہ ہو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی محنت پنجتن نے مل کر کی تھی اس ساری محنت کا نتیجہ تھے 72، اور 72 کی شہادت کے بعد زیرو سے محنت کا آغاز کیا امام سجاد علیہ السلام نے، زیرو سے، اور ایسا آغاز کیا کہ اگر چوتھے امام نہ ہوتے تو علوم کو شگافتہ کرنے والے باقر نہ آتے، اگر چوتھے امام نہ ہوتے تو مسائل علمیہ کو آسان کر کے انسانوں تک پہنچانے والے جعفر صادق نہ آتے تھے۔ اور مدینے کی یونیورسٹی جس میں امام سجاد علیہ السلام پہلے مؤسس ہیں، بہت بڑا مسئلہ تھا کہ کربلا کے بعد ثقافت اہل بیت، چونکہ ثقافت باطل اور ثقافت باطل کے ساتھ ساتھ کمزور اسلامی حکومت میں دیگر غیر مذاہب کی ثقافتوں کی یلغار اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی کہ تشخص کو باقی رکھنا آسان نہ تھا۔ ایسے میں چوتھا امام کیا کرے؟ چوتھے امام کی پوری زندگی کیا ہے؟ 57 برس یا 58 برس، اختلاف قول ہے کہ کربلا سے پہلے 22 سال یا 24 سال، یا ایک قول 23 سال کا، اور کربلا کے بعد 35 سال یا کچھ کم یا کچھ زیادہ، تو پورے 57 برس میں امام سجاد نے 2 بڑے کام کیے۔ ایک ثقافت اسلامی کے تشخص کو نمایاں کیا۔ آئیے مثال دیتا ہوں، شاید یہ باتیں ابھی مجمل محسوس ہو رہی ہیں، انہیں مفصل کر دیتا ہوں۔ آپ کو سب کو زبانی یاد ہونا چاہیے کہ ثقافت اسلامی پر حملہ کیسے ہوا۔ جب مدینے میں واقع ہرہ کے نام سے
3 دن تک مصرف بن عقبہ، نام تو تھا مسلم مگر مسلم نام لیا نہیں جاتا، مصرف خون بہانے والا، یہ کوئی جوان نہیں ہے، یہ 90 سال کا بوڑھا انسان ہے، 90 سال کا بوڑھا انسان، اور 90 سال کے بوڑھے خبیث انسان نے عجیب جملہ کہا ہے، کہتا ہے مجھے کھانا کھانے اور پانی پینے کے بعد سب سے زیادہ مزہ جس کام میں آتا ہے وہ اہل مدینہ کا خون بہانا ہے۔ الفاظ یعنی عجیب بات، کھانا اور پانی پینے کے بعد سب سے زیادہ لطف آتا ہے کس کام میں؟ اہل مدینہ کا خون بہانے میں۔ بہت تفصیل میں جائیں گے تو بات طویل ہو جائے گی، صرف واقع حرہ اسلامی ثقافت کے خاتمے کا عنوان بنا۔ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء نے قیام کیوں کیا، میرا عنوان پورا ہو چکا، 10 دنوں میں سرکار سید الشہداء کے منشور کے حوالے سے میں دہراؤں گا، خالی ایک جملہ اپنی خدمت میں، کہ کربلا میں تو جو کچھ تھا، یزید کیا کرتا تھا؟ شراب پینا، بندر سے کھیلنا، محرم سے نکاح کو حلال سمجھنا، اسلامی ثقافت پامال ہو رہی تھی۔ یہ مسئلہ یزید تک رہتا، بات اور تھی۔ اب یزید کے افعال شنیعہ بشکل اسلحہ اور طاقت پہنچے مدینے تک۔ مدینے میں 3 دن تک مدینے کی خواتین کی عزتوں پر حملے کیے گئے، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، کہتے ہیں 3000 سے زیادہ خواتین، بعض دکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ، اس گناہ کے نتیجے میں اس کیفیت میں چلی گئیں جہاں لفظ زنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر کیا کیا؟ سارے قاریان قرآن ذبح کر دیے گئے، ناچنے گانے والے مدینے میں لائے گئے، اسلامی ثقافت ختم ہو گئی، مدینے میں قرآن پڑھنے والے ختم ہو گئے، مدینے میں گانا گانے والے آ گئے، لوٹ مار کا ایسا بازار گرم ہے کہ مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے اور اتنا خون بہایا گیا کہ پورے ریاض الجنہ سے خون کی بدبو آتی رہی، بعض کہتے ہیں گھٹنوں تک خون۔ جملہ سنیں گے، برداشت کریں گے؟ یہ وحشی تھے آنے والے، ایسے گھروں میں گھستے تھے، ایک گھر میں گھسے شام کے سپاہی لوٹنے کے لیے، جو 3 دن تک بوبا کر دیا، جو چاہو لوٹو جو چاہو کرو، سب حلال ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک گھر میں گھسے تو دیکھا ایک خاتون سہمی ہوئی ایک بچے کے ساتھ، بچہ 4 سال یا 5 سال کا، مال کہاں ہے، سامان کہاں ہے؟ کہتی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب عورت ہوں، بیوہ ہوں، یتیم بچہ۔ ظالم مسکرا کر دیکھتے رہے اور عجیب ظلم کیا، ماں کے ہاتھ سے بچے کو کھینچا اور کھینچ کے دیوار سے ٹکرایا، اتنی شدت کے ساتھ کہ بھیجا باہر نکل گئے ماں کے ساتھ۔ مسئلہ کیا ہے کہ یہ تاریخ اگر نہ پڑھی جائے تو شاید پھر یزیدیت کے چہرے سے پردہ اٹھانے میں، اور خاص آج کے دور میں، بتائیں عام مسلمانوں کو کہ ہوا کیا تھا، یہ کون لوگ تھے؟ تو اس حد تک، اور پھر مصرف بن عقبہ نے جو بیعت دی یزید کی مدینے میں، عجیب بیعت تھی۔ کیا بیعت دی تھی؟ نہ کتاب خدا، نہ سنت رسول خدا،
نہ سنت خلفاء راشدین، کچھ بھی نہیں، کہ یزید کے زر خرید غلام ہو، وہ جیسا چاہے گا ویسا کرے گا تمہارے ساتھ، تمہارے مال کے ساتھ، تمہاری اولاد کے ساتھ، بیعت کرو۔ یہ تھا بیعت کا کانسیپٹ جو مدینے والوں پر نازل کیا گیا، اسلامی سخاوت کا۔ ایک صاحب بیعت کرنے کے لیے پہنچے، انہوں نے کہا ہم بیعت کرتے ہیں سنت رسول خدا، کتاب خدا کے مطابق یزید کی بیعت کرتے ہیں۔ مصطفی نے دونوں کی گردنیں کاٹ دی، مجھے ایسی بیعت نہیں چاہیے۔ ایک صاحب ہو رہا ہے کہ میں سنت حضرت عمر میں بیعت کرتا ہوں، تلوار اٹھائی اس کو مار دی۔ مدینے میں یزید کی بیعت کا انداز کیا تھا، کبھی تفصیل سے تاریخ پڑھیے گا۔ بیعت صرف اس بات پر تھی کہ زر خرید غلام بنو، وہ حلال کہے تو حلال، وہ حرام کہے تو حرام، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری اولاد سب یزید کے اختیار میں، اب کرو بیعت۔ لوگ سمجھ نہیں پاتے شاید ویسے مراد کیا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب کہاں اسلام، اب کہاں ہے قرآن، اب کہاں رسول کا نام، اب کہاں سنت رسول کا نام۔ اب پہچانیے کہ امام سید سجاد علیہ السلام کا جہاد کیا تھا۔ اس مدینے میں جس کا ماحول ایسا بن گیا ہو، اس میں درسگاہ کھول دینا، اس میں دعاؤں کے طریقے سے انسانیت کو برائی سے روک لینا، ایک طرف ثقافت کا جواب علم سے دیا، ایک طرف انسان کے جذباتی خواہشات کا جواب اپنی دعاؤں سے دیا، سمال کے لے کے چوتھے لے۔ اور اب آئیے تیسری مثال آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ مرکز اسلام کیا ہے، کہ مکہ المکرمہ، سب سے اہم ترین مرکز ہدایت کیا، خدا کا گھر، خانہ کعبہ۔ حجاج بن یوسف ثقفی گھر کو ایسا توڑ چکا کہ لوگ گھر کی دیواروں کی مٹی تک اٹھا کے تبرکن اپنے گھروں میں لے گئے۔ لفظ تبرکن بھی میں نے تبرکن ہی پڑھا ہے، لوٹ مار مچی تھی۔ مدینے کا حال سن لیا، اب سنیں مکے کا حال۔ مکے میں کیا ہوا تھا؟ مکے میں ایسی لوٹ مچی کہ پوری زمین خانہ کعبہ خالی کر دی گئی، اور جب زمانہ حج قریب آنے لگا تو خیال آیا لوگ حج پر آئیں گے تو چلو جیسے بھی صحیح کعبے کو دوبارہ بنا دیا جائے۔ جب دوبارہ بنانے کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ اژدہا کعبے کی بنیاد پر نکل آیا، اور اژدہا تو پتہ ہے آپ کو کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اژدہا کا کلہ چیرنے والے اور ہوتے تھے، ڈر جانے والے اور ہوتے تھے۔ رونے والے اور تھے، سونے والے اور تھے۔ تو یہ اژدہا سے ڈرنا تو بہرحال آپ سمجھ رہے ہیں کہ کون لوگ ہو سکتے جو ڈر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر رک گئی۔ اسلام کا مرکز یا مدینہ یا مکہ، مدینہ کا حال سن لیا آپ نے، نہ عزت محفوظ، نہ عصمت محفوظ، نہ قرآن محفوظ، نہ رسول کا حرم محفوظ۔ اب حال سن لیں مکے کے۔ ایسے میں حجاج بن یوسف ثقفی ممبر پہ گیا، اس نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو مسئلے کا حل بتائے مجھے، یہ اژدہا ختم کیسے ہوگا؟ نہ مرتا ہے، نہ زخمی ہوتا ہے، کوئی قریب جائے تو اسے قریب آنے نہیں دیتا، اس کا حل کیا نکلے گا؟
کہتے ہیں مجمع میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. کہا بولو کیا بول رہے ہیں؟ کہا میں نے مسجد حرام میں ایک جوان کو آتے جاتے دیکھا. وہ جوان خانہ کعبہ کی زمین کی پیمائش کر رہا تھا رات میں. وہ جوان خانہ کعبہ کے خالی پلاٹ کی پیمائش کر رہا تھا رات میں. مجھے لگتا ہے شاید وہ ہماری اس حوالے سے مدد کر سکتا ہے. حجاج نے پوچھا کون ہے وہ؟ کہ وہ علی ابن الحسین. اللہ اکبر. امام کا جہاد کیا ہے؟ امام کی خدمات کیا ہے؟ یہ جس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ کربلا کے بعد بچا نہیں تھا اگر سجاد نہ ہوتے. جس مدینے میں جا کے سلام کر رہے ہو، یہ رسول کا روزہ آپ کو نصیب نہ ہوتا اگر سجاد نہ ہوتا. سمجھا کا امام کو. کہتے ہیں کہ حجاج نے امام سجاد کو بلوا لیا. بلوانے کے بعد کہتا ہے یہ مشکل بڑی آ پڑی ہے، کعبہ تعمیر کرنا ہے اور یہ اسدھا باہر نکل کے آگے بیٹھ گیا ہے، ہٹتا بھی نہیں، مرتا بھی نہیں، زخمی بھی نہیں ہوتا. اس کا حل کیا؟ امام کے چہرے پر جلال طاری ہوئی. فرمایا تم نے ظلم کی انتہا کر دی. خدا کے گھر کو اپنی ملکیت سمجھ لیا. اس کو ایسے لوٹا، اس کو ایسے توڑا جیسے وہ خدا کا گھر نہ ہو، تمہارا گھر ہو. بہت سخت سرزنش کی امام نے حجاج کی اس مسئلے میں. اب وہ چونکہ مجبور ہے، اسے کعبہ بنانا ہے تو امام کی بات سننا پڑے گی. کہنے لگا کہ سب ٹھیک ہے، بتائیں کرنا کیا ہے، اس کو بناؤں کیسے دوبارہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا پہلے مکے میں اعلان کرا دے کہ جس نے جو پتھر، جو اینٹ، جو ٹکڑا پتھر کا، جو ریت اور مٹی، جو گارے کی بنی ہوئی قسم جو اٹھائی ہے وہاں سے سب واپس لے گئے. مکے کے گھروں سے مال نکل کے واپس آنے لگا. یہ مال کیا ہے؟ یہ کعبے کے باقیات ہیں. امام علیہ السلام مسجد حرام میں تشریف لائے اور بلایا ان افراد کو جو معمار کا کام کرنا جانتے تھے، اور آپ اژدہا کے قریب پہنچے. اور جیسے ہی اژدہا نے امام وقت کو آتے ہوئے دیکھا، پہچان گیا کہ علی کا پوتا آ رہا ہے. امام کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی اپنے اس مقام پہ چلا گیا جہاں سے آیا تھا. نہ آنے کا پتہ رہا، نہ جانے کا نشان رہا. یہ خدا کی کرامت تھی. نگاہوں سے اوجھل ہو کہاں چلا گیا؟ امام نے اپنے دستے مبارک سے بنیادوں پر سے مٹی ہٹا کر بنیادوں کو پیمائش کے اعتبار سے معین کیا، اور جتنی مٹی اٹھا کے لے گئے تھے اس مٹی کو اس چار دیواری کے اندر ڈالنے کا حکم دیا. ٹھیک؟ پھر جو بنیادیں کھودنا تھیں جہاں تک وہ معمار کھودتے تھے، امام نے ایک مقام پہ آ کر روک دیا. اب اس سے آگے مت کھودنا بنیاد کو. اپنی ردا اتار کے بنیاد کے اندر بچھاتے چلے گئے. روتے جاتے تھے، خدا سے فریاد کرتے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا اب اس پر کعبے کی دیواروں کو اونچا کیا جائے. تو کعبے کی دیواروں کی بنیاد میں عبائے سید سجاد موجود ہے.
کعبے کی دیواریں بنی. اب تاریخ دان کہتا ہے کہ جو امام نے مٹی منگوائی تھی وہ ساری مٹی اس 4 دیواری کے اندر جمع کروائی. مورخ کہتا ہے اس کے بعد سے کعبے کی ہائٹ اتنی اونچی ہو گئی کہ اب اس کے اندر جانا بغیر سیڑھیاں استعمال کیے ممکن نہ رہا. یہ تاریخ ہے چوتھے امام کے حوالے سے خانہ کعبہ. تو مکہ مدینہ اسلامی ثقافت اور امام سید سچا. آپ کی شخصیت کے حوالے سے روز باتیں بیان کر رہا اور آج آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ نماز کیسے پڑھتے تھے یہ تو سن لیا. آپ روزہ کیسے رکھتے تھے؟ اللہ اکبر. تو جواب کیا ملے گا؟ روزہ ویسے ہی رکھتے تھے جیسے سب رکھتے تھے. نہیں، امام افطار سے پہلے ہر ایک دن ایک گوسفند ذبح کرواتے تھے اور گوسفند ذبح کروانے کے بعد اس دن افطار کے لیے اس کا شوربہ بنتا تھا. گوشت اور شوربہ عرب کا خاص کھانا تھا. اور اس کے بعد افطار سے پہلے امام خود بیٹھ جاتے تھے اس برتن کے پاس اور اپنے دست امامت سے پیالے بھر بھر کے خاندانوں میں بیچتے تھے. جاؤ یہ دے کر آؤ اس گھر میں، جاؤ یہ دے کر آؤ اس گھر میں. یہاں تک کہ پوری آپ سمجھنے بڑا برتن یا دیگ خالی ہو جاتی تھی اور امام کے افطار کے وقت میں وہی سوکھی روٹی اور کھجور. وہ امام 29 یا 30 دن تک سارے مسکینوں کو افطار میں گوشت کھلاتے تھے، خود سوکھی روٹی کھلاتے تھے. اور کبھی سمجھ سکیں تو جملہ آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں. قسم بخدا ماہ رمضان کی آمد، ماہ رمضان میں سحر کے وقت کی دعا، ماہ رمضان میں ماہ رمضان کے وداع کی دعا، یہ تینوں آپ چیزیں جمع کر کے دیکھیں کہ امام سجاد نے ماہ رمضان دیا کیسے. ہمارا خشک رمضان ہے، دعاؤں کے بغیر، معرفت کے بغیر. امام سید سچا. اور اس کے بعد امام کا انداز اپنے غلاموں سے، پورے سال بھر امام کے غلاموں سے جو کوتاہی یا کنیز سے ہوتی تھی اس سے امام اپنے پاس نوٹ فرماتے تھے. اور ماہ رمضان میں سب کو جمع کر کے ایک طریقہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے امام سب کو جمع کرتے تھے اور سب کو جمع کرنے کے بعد فرماتے تھے کہ آپ سب سے جو غلطیاں ہوئی سال بھر ان سب کے لیے آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آپ پر کوئی گرفت، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. بس آپ بھی اب خدا سے کہہ دو کہ اے خدا جیسے سید سجاد نے ہمارا کوئی مواخذہ نہ کیا ایسے تو سید سجاد پر اپنی رحمت و درود کو نازل فرما. تمام غلاموں کے درمیان امام خود بڑھ جاتے تھے. امام کی سیرت و شخصیت. اور اب آئیے امام علیہ السلام کے ایک چھوٹے سے سفر کا حوالہ آپ کی خدمت میں، اور باقی باتیں انشاءاللہ کل. آج کی مجلس خاص شہادت کے عنوان میں ہے اس لیے میں اپنے عنوان کو روکا ہوا. کہتے ہیں ابراہیم ابن ادھم اور فتح موصلی کہ ہم حج پہ جا رہے تھے اور حج پہ جاتے ہوئے ہم کاروان سے الگ ہوئے کسی کام کے تحت، کاروان نکل گئے. اور جب اکیلے ٹریول کر رہے تھے راہ مکہ میں دیکھا ایک بچہ بڑا خوبصورت اکیلے چلا جاتا ہے.
ابراہیم ابن ادھم کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، فتح میرے ساتھ ساتھ ہے، جا کے سلام کیا، بچے سے بات شروع کی اکیلے بیابان میں مکے کے راستے پر، تم کہاں جا رہے ہو؟ بچے نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب کہنے لگے کہ میں اپنے مولا کے گھر جا رہا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ آپ پر حج نہ تو واجب ہے نہ سنت ہے۔ فرمایا شیخ کیا تم نے بچوں کو بچپنے میں انتقال کرتے نہیں دیکھا؟ تو میں انتظار کرتا کہ جب سنت یا واجب ہو تب جاؤں، اور تب تک زندہ نہ رہتا تو کیا ہوتا؟ اللہ اکبر! ایسے نپے تلے الفاظ کے شیخ سفید داڑھی کے بعد بھی پریشان ہو گئے بچے کا جواب سن کر۔ پھر اب تھوڑا سا اپنے موڈ کو تبدیل کیا شیخ نے، اور کہنے لگے کہ برخوردار یہ تو ٹھیک ہے، مگر بتاؤ سواری کہاں پر ہے؟ ارشاد فرمایا میری دونوں ٹانگیں ہیں نا، یہ سواری؟ اللہ اکبر! کتنے بہانے ہوتے ہیں مجلس میں نہ آنے کے، اور کتنے وسیلے ہوتے ہیں مجلس میں چلے آنے کے۔ اب مجلس میں نہ آنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو، امام پیدل سفر حج میں ہیں، جب پوچھا گیا سواری کا، میری قدم سواری ہے۔ شیخ نے پھر پوچھا شہزادے سفر تو بہت دور ہے، سامان وامان کہاں ہے آپ کا؟ تو فرمانے لگے کہ میرا زادِ راہ میرا تقوی ہے، کوئی تکیہ لے کے چلے، کوئی تقوی لے کے چلے، اس سے خدا پہ تکیہ ہو، وہ کیا ساتھ میں تکیہ لے کے چلے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، خیر بات بڑی عجیب سی ہے کہ تکیے کی بات آئی تو بستر بھی آ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سال ارادہ ہے میرا بھی اور انشاءاللہ آپ کا بھی ہو کربلا جانے کا 40 پہ۔ اب تو ویزا فیس بھی ختم ہو گئی، چلو 40 کی حد تک ہی صحیح، خدا راستہ بنائے میرے اور آپ کے لیے۔ کربلا میں کا لاکھوں لوگ پہنچیں گے، ہوٹل میں جگہ نہیں ہے، کہ کوئی بات نہیں، کہ مسافر خانے میں جگہ نہیں، کہ کوئی بات نہیں، کہ جو اطراف کے گھر سب بھر جاتے ہیں، کہ کوئی بات نہیں، کہ موقف میں جگہ نہیں ملے گی، کہ کوئی بات نہیں، کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کھائیں گے موقف کی نیاز دے کر اور سو جائیں گے حرم سے کمبل و تکیہ لے کے۔ میں نے کسی زائر حسین کو اپنا بستر بغل میں دبا کے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں تبلیغ دین پہ جانے والے میرے بھائی خدا کی عزت کا خیال کریں، یہ حسین کے ماتم داروں سے اتنا تو سیکھ لیں، یا اگر حسین کے بلانے پہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بستر لے کے نہیں جاتے، تو کیا خدا تمہیں بستر بھی نہیں دے سکتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے تو تبلیغ کرنے والوں کی محبت جملہ کہا ہے کہ تبلیغ ضرور کیجئے مگر خدا پہ یقین کرتے ہوئے۔ امام فرما رہے تھے ابھی امام کی پہچان دونوں کو نہیں ہے، کس کو؟ ابراہیم ابن ادھم کو اور فاطمہ موصلی کو۔ یہ سوال کرتے ہیں اچھا برخوردار یہ تو بتاؤ ٹھیک ہے تمہارے پاس زادِ راہ تقوی ہے، سواری تمہاری ٹانگیں ہیں، جانا مولا کے گھر ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ہے کہ نہیں؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ بچوں کو بڑی بھوک لگتی ہے، دن میں 4 دفعہ کھاتے ہیں، صبح کا ناشتہ الگ، 11 بجے کا لنچ الگ، اسکول میں ہو تو الگ، گھر میں ہو تو الگ،
شام کو چیز کے پیسے ایسے 4 دفعہ کھاتا. تو پوچھا شیخ نے بچے سے کھانے کا سامان کدھر ہے؟ چلو سوٹ کیس نہیں ہے، تکیہ نہیں ہے، چادر بستر نہیں ہے، تو کم از کم لنچ باکس تو ہو. بچے نے پلٹ کے شیخ صاحب سے کہہ دیا شیخ صاحب اگر آپ کو کوئی اپنے گھر دعوت پہ بلائے، آپ کو اگر کوئی اپنے گھر دعوت پہ بلائے تو کیا اپنے ساتھ روٹی ناشتے دان میں باندھ کے لے جاتے؟ اور یہ اپنے ساتھ کیا روٹی باندھ کے لے جاتا ہے؟ یہ توہین ہے بلانے والے کی. اللہ اکبر. کہتے ہیں ابھی یہ پریشان تھے کہ اس بچے سے پوچھیں کیسے کہ تم ہو کون. ہمت نہیں پڑ رہی تھی. مجھے بالکل وہی منظر یاد آیا جیسے قوم کے بزرگوں نے کہا تھا حضرت مریم کی گود میں شہزادے کو دیکھتے ہوئے کہ اس سے کیسے بات کریں، یہ تو ابھی بچہ اور ماں کی گود میں ہے. یہاں یہ دونوں پریشان تھے کیسے پوچھیں کہ نام کیا ہے. ابھی یہ شش و پنج میں تھے کہ اچانک کسی ایک جوان کو عربی لباس پہنے ہوئے خوش شکل بہت حسین چہرے والی شخصیت کو مشاہدہ کیا ان دونوں نے. کیونکہ صاحب چلے آتے ہیں دور سے اور جیسے وہ قریب آئیں تو اس چھوٹے شہزادے کے ہاتھ چومنے لگے سلام کر کے. ایسے معانقہ کیا، ایسے گلے ملے جیسے کوئی اپنے بڑے سے ملتا، ایسے وہ بڑا اس چھوٹے سے ملا. اب ان کو حوصلہ بنا کہ چلو کوئی ایسا آدمی آ گئے اس سے ہم بات کر سکتے. بچے کے جواب تو ایسے ہیں کہ ہمارا تو اگلا سوال ہی مشکل ہو جاتا ہے. یہ دوڑ کے پہنچے اور اس سے پوچھا جوان سے ارے آپ کو خدا کا واسطہ بتاؤ یہ ہے کون؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے اسے؟ کہا نہیں. کہا علی ابن الحسین ہے. اب تعارف ہو گیا حسین کے بیٹے علی ہیں. اب یہ آئے امام کی طرف اور امام سے پوچھا یہ بتائیے یہ کون ہے جو آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں؟ کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ ہمارے بھائی خضر ہیں، ہم سے روز ملاقات کے لیے آتے. اب یہ ایک چھوٹا سا قافلہ کہلنے بن گیا کچھ دیر کے لیے. تو ان دونوں شخصیات نے ابراہیم ابن ادھم اور فتح مسلی نے ان دونوں شخصیات نے امام سجاد سے سوال کیا. بس آخری بات اپنے مسائل پہ آگے. کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا اعتماد، آپ کا زیادہ راہ خاص بات کیا ہے؟ ہمیں بتائیں نا کچھ. امام نے فرمایا صرف 4 باتیں. میں 4 باتوں کا یقین رکھتا ہوں یہی میرا زیادہ راہ ہے. اور یہ 4 باتیں اگر میں اور آپ یاد کر کے اس پر اعتماد کر لیں تو قسم کھاتا ہوں امام سجاد کی کہ نہ میں پریشان ہوں نہ آپ پریشان ہوں. نمبر 1 امام فرماتے ہیں سنو میرا پہلا یقین یہ ہے کہ ساری کائنات خدا کی ملکیت ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے. ساری کائنات خدا کی ملکیت. نمبر 1 یقین، الفاظ نہیں یقین. نمبر 2 مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ جتنے انسان ہیں مرد و خواتین سب خدا کے غلام اور کنیزیں ہیں. تو کائنات خدا کی ملکیت، کائنات میں چلنے پھرنے والے، مکان بنانے والے، مکان کے مالک بن جانے والے کون؟
خدا کے غلام اور کنیز ہیں۔ یقین نمبر 3، جتنا رزق ہے اور جتنے اسباب رزق ہیں سب خدا کے اختیار میں ہیں۔ امام فرماتے ہیں میرا زیادہ راہ، تیسرا یقین یہ، چوتھا اور آخری یقین۔ امام فرماتے ہیں اور کائنات میں خدا کے فرمان، خدا کے حکم کو میں یقین کے ساتھ نافذ سمجھتا ہوں۔ کائنات میں کسی کا حکم جاری ہو، نافذ ہو، شک ہوگا، یقین نہیں ہے، لیکن خدا کا حکم جاری بھی ہے اور نافذ بھی ہے۔ تو اگر 4 باتوں کا یقین حاصل ہو جائے، کائنات خدا کی ملکیت، کائنات میں چلنے پھرنے والے خدا کے غلام، رزق اور اسباب رزق خدا کے اختیار میں، اور خدا کا حکم جاری ہے۔ اب خدا جہاں سے چاہے یہاں سے روٹی بھیج دے، وہ چاہے تو پہاڑ سے نکال دے، چاہے تو ریت کو تبدیل کر دے۔ ستوں میں صلوات پڑھے محمد پہچانیے، یرزقہ من حیث لا یحتسب۔ سورہ طلاق میں خدا کہتا ہے وہ ایسے مقام سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان تک نہ ہو۔ اس لیے گمان کے پیچھے جانے والے اور ہیں اور خدا کے پیچھے چلنے والے اور۔ بس آج کی تک بات تمام ہو گئی۔ اگر یہ 4 جملے میرے اور آپ کی زندگی میں شامل ہو گئے تو ساری ٹینشنز ختم ہو جائیں گی۔ خدا کے اختیار میں اگر میں خدا سے قریب ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے برباد نہیں کر سکتی۔ ہائے میرا چوتھا امام ثقافت اسلام کو سمجھاتے ہوئے کعبے کی تعمیر نو، مسجد نبوی کے احترام میں وہاں پر علمی کلاسیں شروع کرتے ہوئے درس دعا کا ایک باقاعدہ اہتمام کرتے ہوئے امام نے پورے نظام کو ایسے آہستہ آہستہ بدلنا شروع کیا۔ خدا آج آپ کو لے جائے مدینے میں، آپ کو آج قاری ملیں گے۔ رسول کے روزے کی زیارت کریں تو آپ کو گنبد اور جالیاں ملیں گے۔ آپ جائیں خانہ کعبہ تو آپ کو کعبے کی دیواریں ملیں گے۔ اللہ اکبر، کس پر کسی؟ وہی جو حسین کا لخت جگر، وہی جو بہت روتا تھا، اتنا روتے تھے کہ کسی نے کہہ دیا مولا سے مولا اور کتنا روئیے گا۔ امام نے اس کہنے والے سے جملے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ نہ اس سے ڈانٹا، نہ اسے اپنی بارگاہ سے نکالا، بلکہ تڑپ کے فرمایا کہ یعقوب نبی کے تو 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نگاہوں سے اوچھل ہوا، اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی۔ مجھ سے پوچھتے ہو کب تک روئیے گا؟ جس کے 18 یوسف تھے، جو زمین کربلا کی خاک اور خون میں آلودہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی اور موقع پر کہتے ہیں منہال امام کی خدمت میں تھے اور منہال نے امام سے تعزیت پیش کرتے ہوئے کہہ دیا تھا مولا صبر کیجئے، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام نے یہاں بھی منہال کو ڈانٹا نہیں ہے، منہال پہ ناراض نہیں ہوئے، بلکہ کلیجہ تھام کے فرمایا منہال تم صحیح کہتے ہو، شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر منہال تم نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ منہال یہ تو بتا دو کہ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ماں بہنیں پھپیاں کھلے سر ہو، کہیں شام کا بازار ہو، کہیں شرابیوں کا دربار ہو۔ منہال اللہ رونے والوں، مولا کے رونے کا انداز کیسا ہے؟ جب آپ کے سامنے پانی پیش کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ پانی اگر برائے وضو بھی پیش کیا جاتا تھا تو پانی کو دیکھ کے ایسا روتے تھے
کہ ساتھ میں موجود افراد پریشان ہو جاتے تھے، مولا پانی کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یہی پانی ہے جو آج اتنا دستیاب ہے، کل یہی پانی تھا، ارے جو میرے بابا کو نہ مل سکا، میرے چچا کو نہ مل سکا، میرے بھائی کو نہ مل سکا، اجرکم اللہ۔ رونے والوں میرا امام جب کبھی دسترخوان سجتا تھا دسترخوان کو دیکھ کے روتے تھے، پتہ نہیں دسترخوان کو دیکھ کے کیوں روتے تھے۔ تب مجھے علماء نے بتایا کہ دسترخوان کو دیکھ کے مولا اس لیے روتے تھے رونے والوں کہ جب یزید کے دربار میں امام کا کٹا ہوا سر پیش کیا گیا تھا تو اس کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا، ملعون کہتا تھا سر حسین کو ایک طرف ہٹا، مجھے پہلے کھانا کھانے دو۔ آئے میرا مولا، دسترخوان کو دیکھتے تھے، اپنے بابا کی اس غربت کو یاد کرتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں میرا امام ویسے تو مدینے کے بازاروں میں بھی نہیں جاتے تھے، کربلا کے واقعات کے بعد مولا مدینے کے بازار میں نہیں جاتے تھے، اور اگر کبھی بازار کی طرف سے گزرنا پڑتا تھا تو مولا چہرہ موڑ لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ تو مدینے کا بازار ہے، امام نے فرمایا میں کوئی بازار دیکھتا ہوں میرے دل میں وہی بازار شاہ، ماں بہنے پھپھیاں، اجرکم اللہ۔ رونے والوں میرا مولا جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پر گزرے، امام نے کربلا کا تذکرہ بعد میں کیا، کوفے کا نام بعد میں لیا، سب سے پہلا جملہ امام کا زبان مقدس میں یہی ہوتا تھا، فرماتے تھے الشام۔ جب کوئی پوچھتا تھا مولا شام میں ایسا کیا ہو گیا تھا، امام کلیجہ تھام کے فرماتے تھے شام میں جو مصیبت تھی وہ کہیں نہ تھی، ارے سر ننگے مائیں بہنیں تھی اور گرد خاص و عام بیووں کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے، ارے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ رونے والوں شام کی مصیبتیں بہت طولانی ہیں، بس ایک جملہ امام ارشاد فرماتے ہیں جو کوفے میں آئے تھے تماشے کے لیے وہ ساتھ میں صدقے کی روٹیاں کھجوریں لائے تھے، اور جو شام میں تماشے کے لیے آئے وہ جھولیوں میں پتھر بھر کے لائے، کوئی شہیدوں کے سروں کو مارتا تھا، کوئی بیویوں کے سروں کو مارتا تھا۔ واہ مصیبت، واہ محمد، اجرکم اللہ۔ رونے والوں میرے چوتھے امام کی زندگی کیسے گزر رہی تھی، آئے میرا مولا۔ ویسے تو سارے مدینے کے قصاب امام کو پہچانتے تھے، کوئی امام کے سامنے کسی حیوان کو ذبح نہیں کرتا تھا کہ مولا صدمے سے کہیں پریشان نہ ہو جائیں، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہو گیا قصاب کو دھیان نہ رہا، اس نے ادھر حیوان کو ذبح کرنا شروع کیا، پیچھے سے امام کی آمد ہو گئی، امام نے اسے ڈانٹا نہیں، امام نے اس پر غصہ نہیں کیا، بلکہ قریب آئے اس کے کاندھے پر محبت سے ہاتھ رکھا، فرمایا اے بھائی تو نے اس حیوان کو پہلے پانی تو پلا لیا تھا، ارے قصاب چھوڑ کے چھری کو اور حیوان کو رونے لگا، مولا میں آپ کے جد کا کلمہ پڑھنے والا، میں نے پہلے پانی پلایا ارے پھر خنجر چلایا ہے۔ امام نے چیخ ماری، بابا آج حیوان بھی پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے، آئے میرا بابا، اجرکم اللہ۔ رونے والا بس آخری جملہ، میرا چوتھا امام زندگی کیسے گزار رہا تھا،
ہائے مدینے کی مسجد میں کسی سائل نے آ کر آواز دی ہے کہ اے مسلمانوں میری امداد کر دو، میں بہت غریب ہوں۔ لوگوں نے امداد کرنا شروع کی، سائل نے امداد قبول کرنا شروع کی ہے۔ ایسے میں جملہ مقتل کی روایت کا امام سجاد مسجد میں آ گئے، دیکھا سائل تو بڑا بیمار ہے، بڑا کمزور دکھائی دیتا ہے۔ امام نے قریب آ کے فرمایا اے بھائی بہت بیمار ہو، بڑے کمزور ہو، اگر ایسے میں تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارے پاس تو کفن کا سامان بھی نہیں ہے۔ اس نے امام سجاد کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا غریب ہوں لیکن مسلمانوں کے رسول کی مسجد میں کھڑا ہوں، اگر میرے پاس کفن نہ ہوا یہ مسلمان مجھے چندہ کر کر کے کفن دیں گے۔ امام گر پڑے زمین مدینہ بابا۔ آج کئی سائل بھی اپنے آپ کو اتنا مسکین نہیں سمجھتا کہ اسے کفن بھی نہ مل سکے۔ ہائے میرا بابا ہوا مصیبت، رونے والوں 25 محرم کی شب آ گئی نا، یہی رونے والا امام ہے جسے زہر شدید دیا گیا ہے۔ ہائے نہیں تھے جس میں مقدس لاغر تھا، راتوں کو سو نہیں پاتے تھے، پشت پہ اتنے تازیانے مارے گئے کہ مولا سے لیٹا بھی نہ جاتا تھا۔ ایسے میں زہر دیا گیا، امام نے سب کو جمع کیا، کبھی بیٹے کو دیکھا کبھی بیٹیوں کو دیکھا، لیکن بار بار کہتے تھے یا ابا عبداللہ۔ ہائے زبان خاموش ہو رہی تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ امام نے ادھر دنیا سے وصال فرمایا، ادھر مدینے میں قیامت آ گئی۔ ارے ایسا شور گریا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے حسین کی دکھیاری وہاں سجاد کے سرہانے۔ رونے والوں کرو گے ماتم، ابھی شبیہ تابوت کی آمد، بس یہ خیال کرنا ارے اس کا تابوت ہے جس کی بہن کو تماچے مارے گئے، ہو سکتا ہے بہن بھی آئے، میرے بھائی کے ماتم نہ رو، ارے اس کا تابوت ہے جس کے چچا کے بازو کٹ گئے، ہو سکتا ہے چچا بھی آئے، میرے سجاد